بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ تختی نمبر 8 ہی ہے، اور حرف لین کی بارے میں کس کے حرف؟ تو حروف لین کتنے ہیں؟ 2 ہیں، ٹھیک ہے۔ تعریف کیا ہے، کس سے کہتے ہیں حرف لین؟ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین، جیسے باؤ، ٹھیک ہے۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یائے لین، جیسے بائی، ٹھیک ہو گیا جی، باؤ بائی۔ یہ 2 مثالیں آگی ساتھ۔ تو حروف لین کے اندر اس کو پڑھنے کے حوالے سے آیا اس کو لمبا کریں گے یا چھوٹا کر کے پڑھیں گے، جلدی سے پڑھیں گے، کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ ممکنہ ایک غلطی کیا ہے کہ اس کو مجہول پڑھا جاتا ہے۔ کون سی غلطی ہے؟ میں پڑھ کر سنا رہا ہوں، باؤ بے تاؤ تے، یہ کون سی غلطی ہے؟ مجہول، یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک۔ دوسری بات اس سے آگے کیا ہے جی، بعض دوست یہاں پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے کہ ہم جو نورانی قاعدہ پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں یا پڑھانا چاہیے وہ ترتیل میں، کس میں؟ یعنی بالکل سلو موشن، آہستہ رفتار میں پڑھانا چاہیے۔ اور جب ہم آہستہ رفتار سے پڑھائیں گے تو یقیناً اس میں حرف کی، حرکت کی، مدہ کی مقدار کچھ نہ کچھ لمبی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک طریقہ یہ ہے کہ پڑھا جاتا ہے یوں، بو بئی، کیا پڑھا جاتا ہے؟ یہ بہت جلدی پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے بھی؟ بہت، ہاں، تو اس کے اندر یہ غلطی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر کوئی جلدی سے پڑھانے کی عام عادت چل رہی ہے کسی کی، یوں پڑھتا ہے بو بئی تو تئی ثو ثئی، یہ تو تئی، لیکن لین کا معنی نرمی، لین کا معنی نرمی ہو، بو اس میں نرمی نہیں ہے، بو بئی، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، یو نہیں ہے گا بھائی، بات سمجھ آئیے؟ یہ جو سختی ہے حروف لین میں یہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اب آپ سے سوال ہے کہ آیا حرف لین کے اندر مد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بولو بھائی، مد ہوتی ہے کہ نہیں؟ اب ہم پریشان ہو گئے کہ جی نہیں ہوتی، حالانکہ آپ لوگوں کو ابھی پڑھائی ہے مد عارض لین، پڑھائی ہے نا، تو پھر آپ کو تو نہیں سوال یہ جواب دینا چاہیے تھا۔ چلو اب سمجھ آ گئی۔ تو مد اس میں، تو مد کی تعریف نوٹ کیجئے گا۔ مد کی تعریف کیا ہے؟ مد کی تعریف یہ ہے کہ وہ درازی، کیا؟ وہ درازی جو حروف مدہ اور حروف لین میں پائی جائے، جو حروف مدہ اور حروف لین میں پائی جائے اس کو مد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مد کہتے ہیں۔ لہٰذا اگر کسی نے زبر کو لمبا کیا، زیر کو لمبا کیا، تو اس میں مد نہیں کہتے اس کو، سمجھ گئے جی؟ بات سمجھے؟ مدیت کی تعریف کیا ہوگی کہ وہ درازی جو حروف مدہ اور حروف لین میں پائی جائے۔ اب حرف لین میں جب مدیت پائی جائے گی تو لہٰذا اس کو تھوڑا سا لمبا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بولو بھائی، شاباش۔ تو اس کی مقدار بھی حرف مدہ سے تھوڑا سا کم، اس کو بھی لمبا کیا جاتا ہے۔ بعض دوستوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ حرف لین ہے، اس کو صرف نرمی سے پڑھنا ہے، لمبا نہیں کرنا، تو وہ لہذا وہ پھر تو تئی بالکل چھوٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے۔ ہم پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم ترتیل میں سلو موشن پڑھ رہے ہیں، لہذا اس کے اندر تھوڑی سی مقدار زیادہ ہوگی۔ کیسے بھائی؟ اب تو، یہ تو اب ہم کیسے پڑھیں گے؟ جو میں آپ کو پڑھنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ہجا کا طریقہ بھی ہے، دونوں طریقے، یعنی کہ با واو زبر باؤ، یہ بھی ٹھیک ہے، اور دوسرا با زبر واو، حرف کا نام پورا لینا ہے، واو، اس کا خیال رکھنا بات سمجھ آ گئی بات جی؟ اچھا، اب ہجا کا طریقے کے ساتھ انشاءاللہ اس کو پھر پڑھیں گے۔ ایک دو اور باتیں، معروف اور مجہول کی مثال، تو یہ آپ کو حرف مدہ والی بات، مدیت والی سمجھ آ گئی بات، تو لہٰذا اس کو کیسے پڑھیں گے؟ باؤ، کیسے؟ بائی، یہ تو باؤ یوں نہیں کریں گے، تو دیکھو با باؤ، تو دونوں فرق ہے کہ نہیں؟ با باؤ، تو یوں
آمنے سامنے کر کے تقابل کریں، پتہ چلے گا کہ واقعہ اس میں مد ہے اور اس میں مد سے کم ہے، اس میں ایک الف کے برابر مد ہے اور اس میں ایک الف کے برابر مد نہیں ہے، بلکہ اس سے کیا ہے، یوں فرق ذہن میں رہے گا انشاءاللہ، پھر غلطی نہیں ہوگی۔ یہ سمجھ آ گئی بات۔ معروف اور مجہول کی مثال، معروف کی مثال اردو میں جیسے 100، بولو، ہاں، 100 سئی، ٹھیک ہو گیا جی جی۔ اور اسی طریقے سے کو کئی، اور اپریل کے بعد کون سا مہینہ ہوتا ہے؟ ہاں، ایک ہے انگلش کا سٹائل میں، اور ایک ہے اس کو اردو میں ہم کیسے پڑھتے ہیں، مئی، کیسے، ماؤ مئی۔ تو یہ عرف کے اندر بچوں کو مثالیں دے کر آپ سمجھا سکتے ہیں کہ بیٹا ہم میں پڑھیں گے تو مجہول ہے، میں پڑھیں گے تو، اور پڑھیں گے مئی تو یہ بھی ٹھیک مقدار کم ہو جائے گی، مئی۔ عام لینگویج میں بول چال میں ہم اس کو کیا کہتے ہیں، میں، یوں تو نہیں کہتے نا، کیسے کہتے ہیں، شاباش، بات سمجھ آ گئی، ماؤ مئی۔ اردو پنجابی میں اب جو ہے آپ پڑھائیں گے بڑے لوگوں کو، کیا کہتے ہیں ان کو جی، تعلیم بالغان جی، تو ان کو پنجابی میں مثال دیں گے، ہے جی، دودھ اور صبح کیا ہوتی ہے، اردو میں کیا کہتے ہیں، دہی، اردو میں، پنجابی میں کیا کہتے ہیں، دہی، دو دہی، سمجھ آ گئی بات، شاباش۔ تو یہ میں نے چند مثالیں عرض کر دیں، اب چند حروف کا ہجا کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، خاص طور پر موٹے حروف پر، شاباش دیکھیے گا۔ اور ایک اور اہم بات اس کے اندر یہ ہے کہ اس تختی کے اندر کتنے حروف ہیں، 28، کتنے ہیں، الف کو نہیں بیان کیا اس لیے 29 ہو جاتے، 28 ہیں، اور 28 میں سے جو پہلے 14 ہیں، 14 ہے نا، جو پہلے 14 ہیں وہ شمسی ہیں اور دوسرے 14 ہیں وہ قمری ہیں، نوٹ کر لینا۔ شمسی اور قمری کا کیا فرق ہوتا ہے، اس کی مزید مثال اور پریکٹیکل آگے آئیں گی، لیکن لام تعریف کے بعد یعنی الحمد جیسے ہے، تو لام تعریف کے بعد اگلا حرف شمسی ہو تو اس لام کا اس میں ادغام ہو جاتا ہے، شد آ جاتی ہے، اور اگر حرف قمری ہو تو ادغام نہیں ہوتا، جیسے الحمد میں ادغام نہیں ہو رہا، القمر میں ادغام نہیں ہو رہا، الشمس میں ادغام ہو گیا، سمجھ آ گئی بات جی۔ چلیے جب چند حروف کو پڑھتے ہیں، جیسے صاد کا ہجا کرنے لگے ہیں، صاد زبر واو صو، صاد زبر یا صوئی، لمبا ہو گیا، صحیح غلط، دیکھیں یہاں سے غلط، جب غلط کو پڑھے گا تو وہ غلط ہے بھائی، اب اس کو یہ کہہ دینا اچھا وہاں استادوں نے پڑھائی ایسے تو لمبا کر کے، بھائی میں نے فرق بتایا بھائی، صحیح یہ ٹھیک ہے بھائی، غلط ہے بھائی، صو صوئی، صو صوئی، ضاد زبر واو ضو، لمبا ہو گیا بھائی، ضو، ضاد زبر یا ضوئی، ضو ضوئی، طا زبر واو طو، طا زبر یا طوئی، ہونٹ ہل گئے بھائی، طوئی، طو طوئی، طوئی نہ ہو جائے بھائی، طوئی، طوئی، وا زبر واو واو، واو، ہاں واو لین ہونٹوں کو گول کر کے معروف کرنا ہے، ٹھیک ہے، واو، وا زبر یا وئی، واو وئی،
وائی، لمبا نہیں کرنا، خیال کرنا بھائی، شاباش، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور کون سا رف زیادہ اہم ہے جی؟ مثالیں تو میں نے آپ کو بتا دی ہیں جی، لو لئی، ہاں اس کی مثال آپ جیسے آپ نے پڑھا جی صراط الذین انعمت، آگے اب دیکھو علیہم، علی، لو لئی، علی، سمجھ آئے گی بات؟ اچھا، کو کئی، کیدہم، کئی، سمجھ آ رہی بات؟ شاباش، طوی، طو، طوی، طوی، اعطینا، اعطی۔ تو آپ غور کریں قرآن پڑھتے ہوئے ہم حرف لین کو تھوڑا سا لمبا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ بولو بھائی بھائی۔ تو قاعدے کو یوں پڑھا جائے کہ جیسے قرآن میں ہم پڑھتے ہیں تلفظ ساؤنڈ کرتے ہیں اسی کے مطابق ہو۔ اب یہاں ہمارا جو سٹائل ہوتا ہے یہ قاعدے کا علیحدہ ہو جاتا ہے، قرآن کے اندر سٹائل علیحدہ ہوتا ہے، تو بچہ غلطی کرتا ہے بھائی۔ کئی چیزوں کے اندر ہم یہاں کیا کرواتے ہیں، بہت زیادہ مبالغہ کرواتے ہیں، اور قرآن میں کہتے ہیں بچہ ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اب مثال کے طور پر قوف پڑھا تو اب یہاں پڑھ رہے ہیں قو، وہاں پڑھے جب آیت آئے گی ہاں جی اب سو، اس پر غور کریں تو وہاں پر کیا کرواتے ہیں، نہیں بیٹا ایسے نہیں پڑھنا، تو بچہ تو ایسے پڑھ جائے گا۔ اب جیسے صاد کی مثال ہے، سو حرف لین پڑھا، اب قرآن میں دیکھو وَتَوَاصَوْا، کیسے؟ اسی رفتار میں یہی مقدار ہوگی، کیا کہا میں نے؟ اسی رفتار میں، ترتیل والی رفتار میں یہی مقدار ہوگی۔ ہاں اگر کوئی تیز پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، علیحدہ بات ہے، میں نے وہ بھی بتا دی، جیسے تو تئی، ثو ثئی، لیکن جھٹکا نہ ہو، ثو ثئی یوں نہ ہو، سمجھ آئی بات؟ تو وَتَوَاصَوْا، صَوْ، صَيْ، سمجھ آگئی بات؟ تو یہ میں نے چند مثالیں بھی ساتھ عرض کر دی تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے۔ قو قوی، مو مئی، واو وئی، اس کا ہجا کر لیں، واو زبر، واو، واو، واو زبر یا، وئی، واو وئی، وئی، ویل لکل، وئی، سمجھ آ رہی بات؟ جی تو قرآن کے اندر پڑھ کر دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو یہ مقدار سمجھ آئے گی کہ اس کی صحیح مقدار کیا ہے۔ جی یاد رکھیں گے انشاءاللہ، مشق کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔